بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ عرض کیا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں اور بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں، مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میری عزت اور کالے رنگ کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ رشتہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمرو بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر دروازے پر پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمرو بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں، آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کا اپنے لیے پیغام لایا ہوں۔ بظاہر انہیں یقین نہیں آیا، اس لیے کہا کہ بھاگ جا، کہاں کی بات کرتا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، وہ تو ڈر کے وہاں سے پیچھے ہٹے۔ ادھر عمرو بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حسن و جمال میں مشہور، اس کے کان میں آواز پڑی۔ بیٹی نے پیچھے سے آواز دی، اے ابا جان، سوچ تو لیا کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نبی کے حکم کے سامنے تیار ہوں، میں کالے گورے کو نہیں دیکھ رہی، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ جاؤ، میں تیار ہوں، اور کہہ دو کہ میں شادی کروں گی۔ حضرت عمرو بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ عمرو بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطا ہوئی، معاف فرمائیں، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دو۔ عمرو بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح پڑھائیں۔ نکاح پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 400 درہم مہر مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ سعد، لڑکی کو لے کر آؤ۔ حضرت سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے، میں 400 درہم کہاں سے ادا کروں اور اس کو لے کر آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جاؤ عثمان اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دے دیں، تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 مہر ادا ہو جائے گا اور 200 درہم سے اپنا کوئی کام کر لینا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے خوش ہو کر 200 سے زائد دیا۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے، لڑکی کو لینے بعد میں جاؤں گا، پہلے تو کچھ سامان بازار سے خرید لوں۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو ایک آواز کان میں پڑی، اے اللہ کے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بس یہ سننا تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم زمین پر جم گئے۔ سارے جذبات، سارے احساسات کو ایک بول نکال کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ آسمان پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور کہا کہ اے زمین و آسمان کے رب اللہ، اور ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب اللہ، اب میرا یہ مال شادی پر نہیں لگے گا، میرا مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی۔ نہ شادی یاد رہی، نہ بیوی یاد رہی، یاد رہا تو بس اللہ اور رسول کا کام یاد رہا۔ گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی، تلوار خریدی، چہرے کو چھپا لیا۔
چہرے کو ایسا چھپایا کہ صرف آنکھیں ننگی باقی چہرہ چھپا ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہنے لگے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ اس لیے چھپایا ہے کہ اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہیں واپس نہ بھیج دیں کہ تو کہاں جا رہا ہے، میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے تمہارے ساتھ آ گیا ہے۔ اب جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے اور لڑتے لڑتے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو تیر لگا اور گھوڑا گر گیا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ گرے اور جلدی سے اٹھے اور جلدی جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تو مجھے سعد نظر آتا ہے۔ عرض کیا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سعد ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوشخبری لے لے، تو جنتی ہو گیا تو خوش بخت ہو گیا۔ بس اس کا سننا تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھلانگ لگائی۔ مجمع میں یہاں تک کہ آواز آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھا اور آنسوؤں کی لڑیاں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو پہنچ رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر گر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اے سعد تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ اور روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور فرمایا رب کعبہ کی قسم سعد حوض پر پہنچ گیا ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حوض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حوض وہ ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جب ایک دفعہ کوئی اس کو پی لے گا پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث میں آیا ہے اس حوض کے 4 کنارے ہیں۔ پہلے کنارے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کنارے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے کنارے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے کنارے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ چاروں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کناروں پر کھڑے ہیں، امت آ رہی ہے یہ پلا رہے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مختلف باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملاحظہ کی۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو رویا ہوں تو اپنے اس صحابی کی قربانی اور شوق پر رویا ہوں، اس کی جدائی پر رویا ہوں، کس حال میں تھا، کس طرف کو جا رہا تھا، کن جذبوں میں جا رہا تھا اور کیسے عمر پر قربان ہوا ہے، اس بات پر رو رہا ہوں۔ اور میں ہنسا اس بات پر جب میں نے جنت میں اس کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا، اور جو میں نے منہ کو پھیر لیا اس لیے پھیر لیا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور تیز دوڑتی آ رہی ہیں کہ ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کے پاؤں میں پازیب چھن چھن کرتی مجھے نظر آ رہی تھی۔ تو میں نے حیا سے منہ پھیرا اور فرمایا کہ جاؤ ان کی بیوی سے کہہ دو کہ اللہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرما دی ہیں۔ میرے دوستو، بندے کی اللہ سے محبت کے منظر پر آپ حضرات حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو پڑھ ہی چکے ہوں گے۔
حقیقت میں یہ واقعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ سے شدت محبت پر دلالت کرتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی محبت میں، حسن میں بے مثال اور مالداری میں لاجواب بیوی کو بھی اللہ کی محبت میں ترجیح نہ دی، حتیٰ کہ نوجوانی کی اٹھتی ہوئی خواہش کو بھی سینے میں دفن کر کے حکم الہی کو مقدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے جذبے والا دل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔